جب میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ پرائیویٹائزیشن کے ہر ایک ایسپیکٹ کو کور کریں، سٹیل مل کی طرف آتے ہیں۔ سٹیل مل اس کو اب جو ایکٹیو لسٹ ہوتی ہے آپ کی پرائیویٹائزیشن کی ہٹا دیا گیا، وجہ اس کی کیا تھی؟ بک رہی نہیں تھی، انٹرسٹ نہیں تھا، کیا معاملہ ہے؟ ہاؤ ڈو وی ڈیل ود سٹیل مل؟ دیکھیے اس میں بھی تھوڑی سی وہ فیکچوئل میں بات کر دوں کہ 1 ملین ٹن کو تو ریفربش کرنے کے لیے $585 ملین چاہیے جی، لیکن اگر اس کی استطاعت بڑھانے کی بھی چونکہ آپ نے بات کی تو وہ میکسیمم 3 ملین ٹن تک جا سکتی ہے استطاعت اس کی، تو اس کے لیے $1.4 بلین چاہیے۔ 1.4 بلین اور رشیا سے ہماری بات بھی ہوئی تھی اس پہ کچھ، لیکن دیکھیے میں آپ کو بتاؤں اس مل کو لگانے کے لیے 1229 ایکڑ زمین استعمال ہوئی تھی، کیونکہ پرانی ٹیکنالوجی تھی، اس وقت ایریاز بہت زیادہ چاہیے ہوتے تھے، آپ کی جو ریلز ہیں وہ بہت دور تک جاتی تھیں۔ ابھی جو ٹیکنالوجی اس وقت دنیا میں فیلڈ ہے اور جس پہ لوگ سٹیل ملز لگا رہے ہیں، اس میں 10 ملین ٹن کی سٹیل مل لگانے کے لیے صرف 300 ایکڑ زمین چاہیے۔ ٹھیک، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سٹیل مل میں جو 8 سال سے بند پڑی ہے، اٹ از ناؤ اے پیس آف اسکریپ۔ اس کے اسکریپ میں اس لیے کہتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ جی وہ کوئی اس طرح کا اسکریپ ہے جس طرح کا آپ کو گڈانی میں یا وہ نہیں۔ میرا مطلب ہے کوئی بھی ایسی چیز جس کی ریفربشمنٹ کی کاسٹ اکنامیکلی فیزیبل نہ ہو، اس کو آپ اسکریپ ہی کہیں گے۔ ٹھیک، تو میں اس نقطہ نظر سے کہتا ہوں کہ اس کو اب ریفربش کرنے سے بہت زیادہ اکنامیکلی فیزیبل یہ ہوگا کہ کوئی وہاں پہ نئی مل لگا لے۔ اب نئی مل لگانے کے لیے اس کو بہرحال 1229 ایکڑ کی زمین کی قیمت وہ نہیں دے سکتا۔ آپ کہہ رہے ہیں 300 میں بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، 200-300 ایکڑ میں اگر وہ 5-6 ملین ٹن کی لگائے گا تو صرف 200 ایکڑ چاہیے ہوگی، اگر وہ 10 ملین ٹن کی لگائے تو زیادہ سے زیادہ ریکوائرمنٹ 300 ایکڑ کی ہے۔ اب سب سے بڑا تو ایشو یہ ہے کہ اگر وہ 1229 ایکڑ کی زمین اسے چاہیے نہیں تو وہ اپنی ریفرنس پرائسنگ میں وہ جو بڈ آفر کرے گا اس میں وہ اتنی زمین کی قیمت آپ کو دینا چاہے گا جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس زمین کو علیحدہ کر لیں اور اس کو 300 ایکڑ دے دیں، کیونکہ وہ بہرحال مل اسی زمین پہ لگی ہوئی ہے۔ سو یہ پریکٹیکلی فیزیبل نہیں تھا، نہ لینے والے کے لیے اور نہ ہمارے لیے، کیونکہ کل ہم کس کو یہ جواب دیتے کہ آپ نے 1200 ایکڑ زمین 300 ایکڑ کی زمین کی قیمت میں دے دی، اور زمین کی قیمت بہت زیادہ، وہاں پہ اصل میں ایسٹ ہے ہی زمین ہے۔ سٹیل مل اب 75 سال کے بعد ایسٹ نہیں ہے، 50 سال کے بعد اپنے لگنے کے وہ ایسٹ نہیں، ایسٹ ہی زمین۔ سو یہ ٹرانزیکشن۔ دوسرا یہ تھا کہ جب 4 میں سے 3 بڈرز چلے جائیں اور سول بڈر کے ساتھ آپ پچھلے 1.5 سال سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اور وہ ان 4 بڈرز میں سب سے کمزور بڈر تھا جس کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، تو ہمارا یہ نتیجہ جس پہ ہم 10 دن میں پہنچ گئے وہ یہ تھا کہ یہ کوئی ایسا سولوشن ان نیگوشیشنز کے ذریعے سامنے نہیں آ سکتا جس کو آپ ٹرانسپیرنٹ سولوشن کریں۔ تو اس لیے ہم نے تیسری چیز جو ہمارے سامنے تھی وہ یہ تھی، اور یہی ہم نے ریکمنڈیشن کی اور یہی وفاقی کابینہ نے منظور بھی کیا۔ دیکھیں، پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے۔ پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے وہ آج تک 25 سے 30 بلین ڈالر کے درمیان کے اس میں گھوم رہی ہے۔ میں بڑی احتیاط سے کہتا ہوں، میں نے کمرشل ڈپلومیسی کی ہوئی ہے، میں 3 سال فرینکفرٹ میں بھی ایز کمرشل کاؤنسلر بھی کام کیا ہوا، اور میں پھر یہ سی پیک کے سارے معاملات سے بھی ایسوسیٹڈ رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس زمین کو جو تقریباً 19,000 ایکڑ زمین ہے سٹیل مل کی، اگر اس کو ایک ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں ڈیولپ کیا جائے تو جتنی پورے پاکستان سے ایکسپورٹ جنریٹ کی جاتی ہے اتنی ایکسپورٹ صرف ایک ایکسپورٹ زون سے